سینئر تجزیہ کار محمد مالک صاحب نے بھی جوائن کیا۔ مالک صاحب بہت شکریہ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ تحریک انصاف کے خلاف یہ بڑا فیصلہ کیا ہے حکومت نے، وفاقی حکومت نے؟ کیا تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم بار بار اپنے شوز میں بھی اور پروگرامز میں بات کہتے تھے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں چل رہی۔ تو بڑے لوگ کہتے تھے جی کہیں 2-3 لوگ چلے گئے، 3 ملنے چلے گئے، خان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں کہتا تھا بار بار کہ دیکھیں نہیں ہو رہی، یہ بہت زیادہ کلیش کی طرف باتیں بڑھ رہی ہیں اور آج وہ کلیئر ہو گیا۔ دیکھیں یہ تو اب بات سپریم کورٹ میں جانا، یہ ساری چیزیں بات کی ہوں گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کو یہ نظر آیا کہ اب کانسنٹریشن بہت بڑھ گئی ہے جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور آپ نے یہ بیلز اور کیسوں کے فیصلوں کا ایکسپینڈ دیکھ لیا، تو دس واز اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ اب الٹیمیٹ کلیش کی طرف باتیں جائیں، اور وہی ہو رہا ہے۔ اب ان تمام کیسز کا کیا ہوگا؟ ان کیسز کا امیڈیٹ امپیکٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ناممکن ہے، بیکاز جب یہ ریفرنسز آ جاتے ہیں تو ان میں اریسٹ پڑ جائیں گے۔ اس میں جب آرٹیکل 6 لگتا ہے تو اس میں آپ کی بیل بھی نہیں ہو سکتی۔ سو یہ جو کیسز ہیں اب یہ بالکل ایک انتہائی کلیش کی طرف باتیں چلی گئی ہیں، اور یہ تو بڑی بات کی بات ہے ان کیسز کا بنتا کیا ہے، اور ان کیسز میں کون بری ہوگا کون نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ میں اس کی جو ڈیسیجن ہے اب وہ بھی ابھی ایک آدھ دن میں آپ کو ایک بڑی خبر اس کے بارے میں دوں گا، جوڈیشری کے بارے میں، ابھی کچھ کنفرم ہو جائیں چیزیں۔ سو یہ اب ہم بالکل ایک الٹیمیٹ ہائیسٹ پوائنٹ آف کلیش، اور یہ اگر اب اس میں کسی بھی سائڈ نے، کسی بھی فریق نے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، اگر ذرا سی بھی غیر بردباری کا مظاہرہ کیا تو یقین مانیں آپ کی پورا ڈیموکریٹک سٹرکچر اس وقت خطرے میں ہے۔ اس وقت بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، اس وقت پورے ڈیموکریٹک سٹرکچر ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہونے جا رہا ہے، اور ہر کسی کو بڑی سینسبلی اس میں کام کرنا ہے۔ اب یہ بات ذاتیات میں اور خالی کچھ لوگوں کی اپنی زندگیوں سے آگے بڑھ گئی ہے، اور آئی ہوپ کہ ساری سائڈ جنرلائز کریں۔ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی جو عطا تارڑ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ غیر آئینی طور پر اسمبلیوں کا تحلیل کیا گیا ہے، نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسمبلی تحلیل کر دی گئی، تو وزیر اعظم جو تھے اس وقت کے، صدر جو تھے اور اسپیکر تھے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کے خیال سے کیا یہ اگر کارروائی کا آغاز ہوتا ہے تو کیا یہ معاملہ واقعی میں ان کے لیے سنگین ہوگا؟ زبیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی زبیری صاحب ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی زبیری صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ کیا گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن تھا کہ یہ ریویو کے بجائے ایک اپیل کرتے؟ کیونکہ یہ فل بینچ کے ابھی 2 ججز تو نہیں تھے نا، بعد میں بھی ججز ایڈ ہوئے ہیں، تو ایک لارجر بینچ نہیں سن سکتا تھا؟ نہیں سر، وہ نہیں ہو سکتا، فار دا سمپل ریزن کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا مالک صاحب، یہ اپیل ہے، پٹیشن ہے انڈر آرٹیکل 185۔ وہ اگر 184(3) کی پروسیڈنگز ہوتی اس میں انٹر کورٹ اپیل دی ہوئی ہے، تو اس میں قانون جو کہتا ہے وہ آرٹیکل 188 لگتا ہے جس میں وہ ریویو داخل کر سکتے ہیں، تو اس میں وہ نہیں ہو سکتا، چاہے فل کورٹ ہو یا نہیں ہو۔ اور ویسے بھی اب تو پورے فل کورٹ ہی تھا اس وقت، جو کورٹ تھا ایک جج صاحب بیمار تھی تو اس لیے وہ کورٹ کا ممبر نہیں تھے، اور پورا کورٹ جو تھا وہ 13 ججوں پہ ہی مشتمل تھا اس وقت، تو یہ اس کی ریویو نہیں ہوتا۔ اور یہ آرٹیکل 6 کی جو بات کر رہے ہیں یہ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے آرٹیکل 6 اگر انہوں نے تحلیل کی اسمبلی وغیرہ، اس میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے آئین توڑا ہے۔ وہ جو ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی جس میں نو کانفیڈنس موشن ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے غیر آئینی چیز کی ہے، لیکن آرٹیکل 6 جہاں لگتا ہے جہاں آپ ایبروگیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، تو آرٹیکل 6 ان پہ نہیں لگنا چاہیے اگر آپ نے تحلیل کر دی، کیونکہ پچھلے زمانے میں بھی تحلیل ہوا کرتی تھی اسمبلیز، آپ کو یاد ہوگا۔ زبیری صاحب پھر آئین توڑنے کی کیا کس دفعات کے تحت کارروائی؟ آئین توڑنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئین کو ایبروگیٹ کر دیا، اس کو ورڈز یوز ہوئے میں آرٹیکل 6 کے اندر، وہ آپ دیکھ لیجئے، ایبروگیٹ کر دیا، سبورٹ کر دیا اور ہولڈ ان ابینس، یہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ دوسری بات ہے آپ نے نو کانفیڈنس کو، سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر کے آپ کی نو کانفیڈنس کرائی، اور وہ اس پہ عمران خان صاحب کی حکومت فارغ ہوئی۔ نہیں تو یہ بھائی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مالک صاحب یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ بیکاز آرٹیکل 6 کے لیے بڑی سخت شرائط چاہیے۔ جی ہاں obviously ورنہ تو وائلیشن تو بڑی باری آئین کی گورنمنٹ کر لیتی ہیں، مائنر مائلڈ۔ لیکن ایک چیز بتائیے، جس میں ایک ڈفرنس تھا گورنمنٹ ٹوٹنے کے، کہ اس میں کیٹیگوریکلی اس وقت ایک نو ٹرسٹ موشن فائل ہوا تھا، اور اس لیے انوالو ہوئی سپریم کورٹ، ورنہ شاید ہوتی بھی نہ۔
یہ جب نو ٹرسٹ کے اوپر کیٹیگوریکلی آئین کہتا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے ان لائک مینی ادر اسٹیپس، تو یہ بھی کیا سیریس آرٹیکل 6 وائلیشن وارنٹ کرتا ہے، ٹریک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں سر، میں نہیں سمجھتا کرتا ہے، فار دا سمپل ریزن دیکھیے اس میں آرٹیکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل یہ جب ایک نو کانفیڈنس موو جب ہو جاتی ہے تو اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی، یہ آپ کا آئین پرووائڈ کرتا ہے. تو انہوں نے اس کو آپ نے دیکھا قاسم سوری نے ایک رولنگ دی اور رولنگ کے تحت انہوں نے اسمبلیز کو تحلیل کیا. اس رولنگ کو جو تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ رولنگ نہیں دے سکتے تھے، یہ صحیح انہوں نے فیصلہ کیا، اس کو سیٹ اسائڈ کیا اور نو کانفیڈنس پاس ہوئی اور جس میں وہ حکومت عمران خان صاحب کی چلی گئی. تو یہ اس کو تشبیہ دینا کہ یہ آرٹیکل 6 کی ہے، یہ دیکھیں یہ ڈیسپریٹ، آپ تو بہت سمجھتے ہیں، آپ تو خبر بھی دینا. سر یہ بتائیے زبیری بھائی، یہ بتائیے کہ جن پہ آرٹیکل 6 اپلائی ہوا ہو، کیونکہ نظر تو یہ آ رہا ہے نا کہ کوئی باہر نہ نکلے، پارٹی ڈر جائے، ظاہری بات ہے کیونکہ بالکل. یہ مجھے بتائیں کہ آرٹیکل 6 جن پہ لگتا ہے کیا ان کی کسی بھی سرکمسٹانس میں بیل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ اور اینی باڈی؟ بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں مالک صاحب، ہمارا جورسپروڈنس جو ہے نا، دیکھیں اس کے اندر ایک ایکٹ بھی بنا ہوا ہے، یہ آرٹیکل 6 کا ایک ایکٹ ہے جو اس کو گورن کرتا ہے کہ کس طرح سے ہوگا. آپ انوسنٹ ہوتے ہیں انٹل یو آر پروون گلٹی، تو آپ کا بیل کا حق تو انسان کا ہمیشہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نیب کے کیسوں میں آپ کو یاد ہوگا بیل نہیں ہوا کرتی، وہ لکھا تھا بیل نہیں ہوگی، لیکن پٹیشنز کے اندر. جامی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ساری صورتحال آپ نے دیکھی پریس کانفرنس میں جس طرح کا رویہ بھی تھا، واضح طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار حکومت کھل کر سامنے آئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے یا پھر ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر موجود ہے؟ کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتا، کسی سیاسی قوت کو تسلیم کیے بغیر جمہوریت اور ملک آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کا ادراک نہ صرف عمران خان صاحب کو ہو جانا چاہیے بلکہ مقتدرہ سے لے کے حکومت وقت کو بھی جتنی جلدی ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہوگا. ایک پاپولر سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے، رائٹلی رانگلی یہ بات کی ڈبیٹ ہے، یوتھ ان کے ساتھ ہے، ان کا ایک امپیکٹ ہے، ان کا ایک ووٹ بینک ہے. آپ اس کو صریحاً کسی ایک نقطے کی بنیاد پر آؤٹ لا نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو اس سے انارکی کیوس جنم لے گا، اور جو ہم کل پرسوں سے بھی اپنے تبصروں تجزیوں میں یہ عرض کر رہے ہیں بڑی عاجزانہ طور پر کہ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ یہ سارا جو کیوس اب بنے گا اس ساری صورتحال کے بعد، یہ انفارچونیٹلی کسی اور بڑے اقدامات کو جنم دے گا جس میں حکومت وقت کے ہاتھ سے بھی گیم نکل سکتی ہے اگر یہ سب کچھ پرویل کیا تو. کیونکہ یہ دو بدو اب ایک لڑائی کا ماحول بن چکا ہے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ قبول نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آئی تھنک یہ لاسٹ میسنگ جو گورنمنٹ لے رہی ہے، اور اس کے ساتھ کیا گورنمنٹ کو پبلک سینٹیمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، کیا عوام ایٹ لارج جو ہے، پبلک ایٹ لارج وہ حکومتی ان فیصلوں کی تائید کرتے ہیں؟ آئی تھنک یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے جو ان کی راہ میں آئے گا. اور یہ مل بیٹھنے سے کے قدم پیچھے ہٹنے سے جو معاملات حل ہو سکتے تھے اس کی بجائے اب ہم ون آن ون لڑائی کی جانب جا رہے ہیں جس میں حکومت کی اپنی ساکھ اور گرفت بھی مجھے اگلے چند ماہ میں ڈھیلی پڑتی بلکہ شاید ہاتھ سے نکلتی حکومت دکھائی دے رہی ہے.